اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک آپ سب بہن بھائیوں کو۔ میں نے رات تمہیں یہ پیغام دیا تھا، رات والی اس سے پہلی آخری ویڈیو میں، جب تہجد کا وقت تھا، دل محو تھا، کیفیات سمندر کے طوفان کی لہروں میں تھیں، تم کو بھی سفر میں ساتھ لیا، سفر سے آگاہ کیا، اس منزل میں تمہیں بھی ساتھ لیا، اور اب اس منزل کا عرفان تم تک پہنچانے آئی ہوں۔ جس کا نصیب ہے، جس کا حصہ ہے، جس کے علم کی امانت ہے، پہنچاتی ہوں۔ اگلے راستے پر تمہیں خود جانا ہے، اس سے اگلی منزل تمہیں پھر خود پار کرنی ہے۔ میرا کام تم تک تمہارے حصے کی بات پہنچا دینا ہے۔ آج کی تاریخ میں تو میرے رب کا حکم، میں حاضر، پھر میں بھی اپنی منزل پہ جاؤں گی، میں اپنے راستے پہ خود جاؤں گی، اور تم لوگ اپنے راستے دیکھنا۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ پاک کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، دونوں ہاتھ ہی خیر والے ہیں، دونوں ہاتھ ہی سیدھی راہ والے ہیں، دونوں ہاتھ ہی فضل والے ہیں۔ اللہ پاک کے یہ دونوں ہاتھ اللہ پاک کے دو عالم ہیں، دو جہان ہیں، ایک عالم روح یعنی عالم امر، اور دوجا عالم مثال یعنی عالم خلق۔ ایک وہ عالم جہاں سانس رہتا ہے، جو کہ ان دونوں عالموں کے درمیان ہے، عالم امر کے عالم مثال یعنی عالم خلق کے درمیان عالم وہ جہان جہاں سانس رہتا ہے، اس کو تعلق ہے نفس کے ساتھ۔ نفس کے عمل کو عمل تنفس کہا جاتا ہے، یعنی سانس لینے کا عمل۔ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، سلسلہ زندگی کا چل رہا ہے، ساری کائنات میں ایک ہی سانس چل رہا ہے، پھر اس سانس میں سے ہی ایک لہر ہر انسان کو جینے کے لیے ملتی ہے، جیسے ایک بہتا ہوا دریا جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور اس دریا میں سے صرف ایک قطرہ ہی کسی انسان کی زندگی کو قائم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ساری کائنات میں ایک ہی
عمل تنفس عمل میں ہے۔ ہر انسان میں ایک ہی سانس ہے جو ناک میں جا کر منہ کے راستے خارج ہوتی ہے، مگر جو خارج ہوتی ہے وہی ناک میں دوبارہ کھینچ لی جاتی ہے، ایک دائرے کی طرح۔ یہ کائنات دائروں کی شکل میں ہے۔ انسان کے روح کے لطائف دائروں کی شکل میں ہیں۔ انسان کی انگلیوں کی پوروں کی بناوٹ انہی دائروں کی شکل میں ہے۔ ایک ریسائکلنگ ہو رہی ہے۔ ہر انسان اپنا سانس کا سائیکل اپنے ناک کے نتنوں میں لیے گھوم رہا ہے۔ عربی کی یہ عبارت من عرفا نفسہ فقد عرفا رباہ، یعنی جس نے عرفان حاصل کر لیا اپنے نفس کا تو اس نے عرفان حاصل کر لیا رب کا۔ عرفان کہتے ہیں پہچان کو، تو جس نے پہچان کر لی اپنے نفس کی تو اس نے پہچان کر لی رب کی۔ خود کو دیکھو تو صحیح، تم میں جسم بھی ہے، سانس بھی ہے، اور اس بات کو بھی تو دیکھو کہ تم میں رہتا ہے سانس اور جسم، نفس اور جسم، عمل تنفس جاری ہے تمہارے جسم کے ساتھ۔ تو ان دونوں سے بھی کوئی الگ ایسی شے ہے جس میں یہ دونوں رہتے ہیں، جسے میں تم کہہ رہی ہوں نا۔ پھر سنو، اللہ پاک نے ابلیس شیطان کو پوچھا کہ تو نے کیوں نہ سجدہ کیا اس کو کہ جسے میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کی نوک پلک سنواری، ہر طرح سے مکمل کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، دونوں ہاتھوں سے بنا کر پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ ہے کانٹے کی بات، کلائمیکس۔ یہاں تھم جاؤ کچھ دیر اور دیکھو کیا رنگ آتا ہے دلوں پہ۔ تو جسم اور نفس، دو ہاتھ، دو جہان، ایک جسموں کا ایک نفسوں کا۔ اس میں تیسرا کون ہے جس کو میں تم کہہ رہی ہوں، جس کے یہ دونوں جہان ہیں، جس کے اندر یہ نفس اور جسم دونوں ملے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور ہمیں خبر دی گئی ہے قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے میں آخری منزل سدرۃ المنتہا، یہ سانس کا باہر خارج کرنا کی آواز نکالتا ہے، اور سدرۃ المنتہا آخری مقام خبر ہے انسان کے علم کو۔ اس علم سے آگے
سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ جا سکا، کوئی نہ پہنچ سکا، اور اس علم سے آگے حد شروع ہو جاتی ہے عشق کے مقام کی۔ یہاں عشق عقل اور علم کو زائل کر دیتا ہے، یہاں عقل اور علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس مقام پہ بندہ ہستی پہنچا دیا جاتا ہے جہاں عقل نو خبر نہ کوئی ہو۔ یہ ہے وہ مقام جہاں آدم علیہ السلام نے خدا کے بتائے ہوئے اسماء کا علم فرشتوں کو بتایا، جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم ذرا بتاؤ ان کو ان اشیاء کے نام، ان مرتبوں کے نام، ان درجات کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ یہی وہ فضیلت ہے، یہی وہ مقام ہے جس کی بدولت حضرت انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا، احسن الخالقین ٹھہرا، اور قابل مسجود ٹھہرا فرشتوں کا۔ علم، شعور، غور و فکر، علم سے فضیلت بنتی ہے، علم سے فضیلت ملتی ہے۔ فضیلت اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ تو فرشتوں کے تعظیمی سجدے کے قابل ہوا حضرت انسان، اور اس فضیلت کے حسد میں، جلن میں ابلیس نے کہہ دیا، میں نہیں کرتا سجدہ، میں نہیں مانتا۔ سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی فضیلت ماننا، کسی کو اپنا استاد ماننا، یہ ماننا کہ یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو وہ سجدہ تعظیمی۔ تو جلن کی آگ میں شیطان نے وہ سجدہ تعظیمی نہ کیا، وہ مردود ٹھہرا، اور آدم یہ انسان اس مقام سے بلند اٹھا لیا گیا، اس مقام تک جس کی خبر نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو، اور نہ اس بدبخت عزازیل ابلیس شیطان کو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی بول پڑے، نہ، یہاں سے آگے میرے پر جل جائیں گے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اب آپ کو خود ہی جانا ہے۔ تو خبر آئی ہم تک قرآن سے، سدرۃ المنتہا، عالم ہاں، سانس کا خارج ہونا جو رات کی ویڈیو کے بیان میں
تہجد کے وقت تمہیں بتایا تھا کہ ایسے گہرے سانس لینا ہے، ایک گہرا سانس لینا ہے اور خیال کی زبان سے اللہ کہہ کر سانس لینا ہے اور سانس خارج کرتے کہنا ہے۔ یہ تمہارے سانس کا پہلا جہان، ہو کا مقام۔ پھر سانس جو اندر لی گہری، یہ کہتے ہوئے خیال کی زبان سے اللہ، تو عالم خلق میں آگے یہ تمہارا سانس کا دوسرا جہان۔ تو جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اور اس سے آگے ایک آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا، اس روح کا علم دیا گیا مگر اس میں سے تھوڑا۔ اب دل کی نگاہ جما کر باطن کی سوچ پر اس بات پہ غور کرو، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ایک عالم خلق جسم، اس جسم کا عالم تمہارے خالی کھنکتی سوکھی بجتی مٹی کے خلا میں اس کا اندر جانا۔ دوجا عالم ہاہوت، مقام سدرۃ المنتہا، آخری خبر، علامت سانس کا باہر خارج ہونا ہو کے ساتھ۔ اب ایک شے ہے جس کو میں تم کہہ رہی ہوں کہ تم کو اللہ نے دو ہاتھوں سے بنایا، دو عالموں سے بنایا۔ اب تم کون ہو؟ کون ہے تم جسے بنایا، جو بنا، جسے بنایا گیا، وہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ تم وہ ہو جس کے بارے میں علم کم دیا گیا، اللہ کا امر ہو، روح ہو، تمہارے بارے میں علم دیا گیا مگر کم، قلیل، وہ علم جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، جس نے لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف، جہاں سے پھونکی گئی تھی، وہ بلند ہے، عالم امر کی شے ہے، جسے سوائے اللہ پاک کے پاک محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا، وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، عالم امر تک، عالم روح تک۔ تو من عرفہ نفسہ ہو فقط نفسہ ربہ ہو، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو پہچان کی انتہا بھی بتائی گئی،
تو سدرات المنتہا تک، نفس تک ہی پہچان، ہو تک ہی پہچان، اور روح کا کہتے ہوئے فرما دیا کہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے اور اس کا علم دیا گیا ہے مگر قلیل۔ اس آیت پہ غور کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل نہیں علم دیا گیا یا بالکل نہیں علم دیا جائے گا انسان کو، علم دیا جائے گا مگر تھوڑا سا۔ جس پہ بھی اللہ کا فضل ہوا، جس کو بھی اللہ نے دینا ہوا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اس کا خاص انعام ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو قرب کی منزلیں طے کرتے کرتے سدرۃ المنتہا کی ہا تک پہنچ جاتے ہیں، مقام ہا ہو، اور پھر وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں کہ کب ہوتی ہے اب عالم امر سے رحمت کی بارش، فضل کی بارش، نور در نور، نور علی نور، محبت در محبت، محبت علی محبت۔ سانس چلتی جاتی ہے، ذکر چلتا جاتا ہے، اور رب پاک پھر کہہ دیتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اے ہا ہو کی نفس، آ لوٹ آ، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، میرے انعام والے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو جو خوش نصیب شامل ہو گیا، جو خوش نصیب شامل ہو گیا، یاد ہے نا سلطان باہو کی ہو، وہ وہیں ڈیرا لگا بیٹھے۔ پھر رب نے کتنا دیا، جتنا بھی دیا، وہ تو جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اپنے فضل سے جس کو جتنا مرضی عطا کر دے، جتنا مرضی بلند کر دے، وہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی فضل ہے۔ تو اپنی روح سے اس روح میں جتنی بھی پھونک ڈال دے، جتنا بھی عطا کر دے، یہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی فضل ہے۔ دیکھ مجھ ناچیز کو، جتنا مرضی بلند کر دے، جتنا بھی علم دینا چاہے، پھر اس سدرۃ المنتہا کی ہاہوت سے آگے، اس عالم امر میں سے، اس روح میں سے، اس قلیل علم میں سے جتنا پھر دینا چاہے اللہ پھر دیتا ہے۔ دیکھ مجھ ناچیز کو، کہاں میرے رب کی شان، کہاں میں بے وقت بے نام و نشان، اور مقام خبر عطا فرماتا ہے میرا رب مجھے ہو کے مقام کی۔ میں فقیر، میں عاجز انسان، میں عاجز بے بس تیرے فقیر بندی،
اے میرے ربا، جتنا بھی عطا کرتا ہے تو مجھے اپنے روحی سے میری روح تک کا علم وہ تو ہی جانتا ہے، وہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی فضل ہے۔ فی امان اللہ۔